السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت زیادہ مزیدار ہونے والا ہے۔ آپ سب لوگ بہت زیادہ انجوائے کریں گے میری آج کی ویڈیو کو، کیونکہ ایک بار پھر میں RJ مہوش اور تبسم صاحبہ کے ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں۔ آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے لاسٹ تک واچ کرنا ہے۔ چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں مہوش صاحبہ کی اور تبسم صاحبہ کی، دونوں شریف زادیوں کی اب بات ہو جائے۔ حالانکہ کل میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں زیادہ بات تبسم صاحبہ پہ بالکل بھی نہیں کروں گی، کیونکہ ہم انہیں اتنا نہیں جانتے، ہمیں ان پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جس طرح کی وہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہیں اور جس طرح کی وہ گندی غلیظ زبان استعمال کر رہی ہیں، ان پہ بات کرنا بھی بنتا ہے۔ اور اگر ہم ان پہ بات نہیں کریں گے تو یہ پھر ہم انصاف نہیں کر رہے، پھر ہمیں ہم کوئی فیئر بات نہیں کر رہے۔ تو ان پہ بات کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا RJ مہوش صاحبہ پہ بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ جس طرح کی زبان RJ مہوش صاحبہ استعمال کر رہی ہیں، وہ شریف زادی یعنی کہ تبسم بھی سیم وہی زبان استعمال کر رہی ہیں، پھر وہ کاہے کی شریف زادی ہوئی؟ مہوش صاحبہ کا ہم مان لیتے ہیں کہ بہت غلط خاتون، مان کیا لیتے ہیں ہی غلط خاتون، ہیں ہی غلط خاتون، اس میں مان لینے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ مسلسل 3 سے 4 سال سے یوٹیوب پہ انہوں نے جو گند مچا رکھا ہے، سب نے دیکھا ہوا ہے، سب اس سے بالکل واقف ہیں۔ آپ ان کی جو وائس کہہ رہی تھی کہ چینل پہ تبسم صاحبہ اپنے چینل پہ کہہ رہی تھی کہ ان کے چینل پہ جا کے نیچے دیکھیں اور ان کی وائس ریکارڈنگس اور یہ وہ اس طرح کی باتیں کری تھی، ہم سب جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ لیکن آپ تبسم صاحبہ، جب آپ نے دیکھا کہ RJ مہوش صاحبہ آپ کے فادر تک چلی گئی ہے اور ان کی عزت خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ان کا جو ایک نام ہے، وہ ایک ٹیچر ہے، وہ نام خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے RJ مہوش صاحبہ، تو اس ٹائم آپ کو تھوڑا سا دانش مندی کے ساتھ کام لینا چاہیے تھا، سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کوئی اچھی خاتون ہوتی، آپ کے خیالات کوئی اچھے ہوتے، آپ اپنے والدین کی تو ضرور رسپیکٹ کرتی، ان کی رسپیکٹ کی خاطر کم از کم آپ 2 اسٹیپ 1 اسٹیپ پیچھے چلی جاتی۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے RJ مہوش صاحبہ کے بیٹے کی ویڈیو اپلوڈ کر دی اپنے چینل پر۔ اتنی گھٹیا عورت ہیں آپ۔ کہیں نہ کہیں میری بھی اور لوگوں کی ہمدردی آہستہ آہستہ آپ کی طرف آ رہی تھی تبسم صاحبہ۔ ہم یہ سوچنے لگے تھے کہ شاید آپ ٹھیک ہیں، کیونکہ RJ مہوش کے پاس اگر آپ کے خلاف کوئی چیز ہوتی، کوئی وائس ریکارڈنگ، کوئی ویڈیو، جس طرح سے وہ جن ویڈیوز کی وہ بات کرتی ہے، اگر اس ٹائپ کی کوئی ویڈیو وغیرہ ہوتی تو وہ لگا دیتی۔ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ابھی آ ہی رہی تھیں کہ آپ نے اتنی بڑی بے وقوفی کر دی، جہالت کی انتہا کر دی، بے وقوفی کی انتہا کر دی آپ نے۔ کوئی اس طرح بھی کرتا ہے؟ بچوں کے ساتھ دشمنی نکال رہی ہیں آپ۔ ایک جاہل عورت سے تو ہم اس چیز کی توقع کر سکتے ہیں۔ RJ مہوش صاحبہ وہ تو باتیں ہی اسی طرح کی کرتی ہیں، ان سے تو ہم ان ساری چیزوں کی توقع کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم ایک پڑھی لکھی خاتون سے تو ہم اس طرح کی توقع نہیں کرتے تھے کہ آپ سچ میں اس کے بیٹے کی ویڈیوز لگا دیں گی۔ لیکن آپ نے ایسا کیا، جو کہ آپ نے گھٹیا پن کی انتہا کی۔ اور میں تو حیران ہوں کہ آپ کے خلاف ابھی تک بھی کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا، کیونکہ آپ نے جو کیا ہے، ذہنی طور پہ ایک بچے کو ٹارچر کیا ہے، اور جو بھی کچھ آپ نے کیا ہے یہ ایک کرائم ہے۔ یہ جو آپ نے کیا ہے، اگر آپ کے پاس یہ ویڈیو آ گئی تھی تو آپ کا نہیں بنتا تھا کہ آپ بلیک میل کریں اور کسی کی اس طرح کی پرسنل ویڈیو آپ میڈیا پہ شیئر کریں، تو آپ نے بالکل ایک کرائم کیا ہے۔ لیکن بڑے ہی افسوس اور شرمندگی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں آپ دونوں عورتوں کے خلاف کارروائی کرنے والا کوئی مرد ہی نہیں ہے، کوئی مرد بچا ہی نہیں ہے کہ جو آپ دونوں عورتوں کے خلاف کارروائی کرے اور آپ دونوں کے چینلز ہی بند ہو جائیں۔ یہاں پہ جتنے بھی میرے دیکھنے والے ویورز ہیں، میں ان لوگوں کو ایک بار پھر سے یقین دلانا چاہتی ہوں کہ یہ دونوں عورتیں، اگر ان کا جھگڑا سچ میں بھی ہو گیا ہے تو فی الحال یہ صرف اور صرف ویوز کی خاطر ایک دوسرے پہ ویڈیوز بنا رہی ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ جو عورت کہتی ہے کہ میں SEO کی جو ہے بہت بڑی کوئی وہ ہوں، میں یوٹیوب کے بارے میں بہت زیادہ جانتی ہوں، مجھے ہر چیز کا نالج ہے،
اور آپ اگر یوٹیوب پہ آر جے مہوش سرچ کریں گے تو اوپر میرا چینل آئے گا۔ جو عورت اس طرح کی باتیں کر رہی ہے اسے یہ نہیں پتہ کہ اگر آر جے مہوش صاحبہ آپ کو گالیاں دے رہی ہیں تو آپ ان کا چینل بھی بند کرا سکتی ہیں، اور یہ بات آر جے مہوش صاحبہ کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے۔ آر جے مہوش صاحبہ کے خلاف میں نے 1.5 سال پہلے کچھ ویڈیوز بنائی تھی، اور آر جے مہوش صاحبہ نے جب سب یوٹیوبرز کو اسٹرائک دی تھی ان میں بھی شامل تھی، لیکن آر جے مہوش صاحبہ کی اسٹرائکس ان کے منہ پہ میں نے جو ہے نا سود سمیت مار دی تھی۔ تو آر جے مہوش صاحبہ کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہے، اسٹرائک وغیرہ دینے کا، اور ساری چیزوں کا پتہ ہے ان کو بھی۔ لیکن یہاں پہ چلیں یہ مان لیتے ہیں کہ آر جے مہوش صاحبہ فی الحال کچھ نہیں کر سکتی، ان کے ہسبینڈ کے ساتھ بھی شاید لڑائی جھگڑا چل رہا ہے یا کوئی اس طرح کا سین ہوا ہے تو وہ شاید کچھ بھی نہ کر سکیں، فی الحال مان لیتے ہیں۔ لیکن وہ خاتون تو کچھ نہ کچھ کر سکتی ہیں، وہ ایسا کیوں نہیں کر رہی؟ وہ ان کی جو گالیوں والی ویڈیوز ہیں وہ ڈیلیٹ کیوں نہیں کروا سکتی یوٹیوب سے؟ جتنی بڑی بڑی یہ عورت باتیں کر رہی ہے، تو میں تو اس طرح کی بڑی بڑی باتیں نہیں کرتی کہ میں نے تو کبھی آپ کو یہ بات، آج میری آڈینس اس چیز کی گواہ ہے، میں نے شاید ہی کبھی بتایا ہو، مجھے بھول گیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کبھی یہ چیز آپ لوگوں کو بتائی ہو کہ آر جے مہوش صاحبہ نے مجھے بھی اسٹرائک دی تھی اور میں نے جو ان کے منہ میں ماری تھی۔ تو میں تو اتنی بڑی بڑی باتیں بھی نہیں کرتی کہ مجھے اتنی چیزوں کا پتہ ہے یا نہیں ہے پتہ، لیکن آپ لوگ، میری آڈینس اس چیز کی گواہ ہے کہ ماشاء اللہ سے میں بھی جو چینل گالیاں وغیرہ دیتے ہیں ان کو ان کے ٹھکانے پہ پہنچا دیتی ہوں۔ تو آپ کو اگر کوئی گالیاں دے رہا ہے تو آپ اتنی بڑی بڑی باتیں بھی کر رہی ہیں، تو ان چینلز کو اگر آپ نہیں ڈیلیٹ کروا سکتی تو کم از کم وہ ویڈیو، 1-2 ویڈیوز تو آپ ڈیلیٹ کروا ہی سکتی ہیں۔ یہ دونوں عورتیں ویوز کے لیے اس حد تک گر چکی ہیں، انہیں نہیں فرق پڑتا کہ دوسری عورت میرے کتنے یار نکال کے لا رہی ہے، کتنے شوہر نکال کے لا رہی ہے، کتنے بندے نکال کے لا رہی ہے، کتنی ننگی گالیاں مجھے دے رہی ہے۔ ان دونوں عورتوں کو نہیں پتہ ان چیزوں کا کہ ہم تو چلو ہماری زندگیاں تو جیسے تیسے برباد ہو ہی گئی ہیں، اب ہماری بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوگا فیوچر میں۔ اور تبسم صاحبہ، آپ نے تو اپنے بوڑھے باپ کی بھی بالکل عزت کی، بالکل کسی طرح کی بھی کوئی لاج نہیں رکھی کہ کم از کم ان کے منہ کو دیکھتے ہوئے ہی آپ جو ہے 1-2 اسٹیپ پیچھے ہو جاتی، ویڈیوز انلسٹ کر دیتی، یا کوئی مطلب ان کی بات ہی کوئی مان لیتی۔ آپ ایک پڑھی لکھی خاتون ہو کہ آپ نے جہالت کی انتہائی کر دی ہے، آپ سے پھر بندہ کیا ہی بات کرے۔ آپ نے جو آر جے مہوش کے بیٹے کی ویڈیو لگائی ہے، بے شک تھوڑی دیر کے لیے لگائی ہے، لیکن آپ نے لگائی ہے اور یہ چیز ثابت کی ہے کہ آپ کے اندر انسانیت بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ ایک انتہائی ضدی خاتون ہیں، آپ کسی کی بھی نہیں سنتی۔ اور جیسا کہ آر جے مہوش صاحبہ نے آپ کی والدہ محترمہ کی وائس بھی سنائی ہے، تو ان باتوں سے بھی لگتا ہے کہ آپ کسی کی بھی نہیں سنتی۔ اور دوسری طرف اگر میں بات کروں آر جے مہوش صاحبہ کی، تو جیسے ہی تبسم صاحبہ نے ان کے بیٹے کی ویڈیو اپلوڈ کی اور اس کے بعد پھر فوراً ڈیلیٹ بھی کر دی، اس کے بعد آر جے مہوش صاحبہ نے ایک بار پھر سے وہی سب کچھ کیا جو وہ مسلسل کر رہی ہے ان کے پاس، کیونکہ ان چیزوں کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں۔ ایک دفعہ پھر سے تبسم صاحبہ کے فادر کی پکچر لگائی گئی، ان کا نمبر شیئر کیا گیا اور ان کے حوالے سے تہلکہ خیز باتیں کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ میرے خیال سے آر جے مہوش صاحبہ اس میں بالکل بھی کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ وہی ساری باتیں تھیں، وہی سب کچھ تھا جو پچھلے 4-5 روز سے ہم لوگ سن رہے ہیں۔ آر جے مہوش صاحبہ کا کہنا تھا کہ جو کچھ بھی آج تبسم کر رہی ہے اس سب کے پیچھے یہ جو سارا گیم ہے، اس گیم کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ اس کا باپ ہے، اس کا ابا جو ہے اس کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ اور یہ باتیں آر جے مہوش صاحبہ کس بنا پہ کر رہی تھیں؟ اس بنا پہ کر رہی تھیں کہ اس بندے نے، یعنی کہ جو تبسم کا باپ ہے، ابا ہے، اس نے آر جے مہوش صاحبہ کے شوہر کو کچھ میسیجز کیے ہیں اور ان میں دھمکیاں دی ہیں، اور دھمکیاں کیا تھیں کہ میری ویڈیوز ڈیلیٹ کی جائیں، نہیں تو میں آپ کا چینل ریموو کر دوں گا، یہ تھی دھمکیاں۔ تو ان دھمکیوں کی بنا پہ آر جے مہوش صاحبہ نے ان پہ اتنے گھٹیا اور گندے اور غلیظ اپنی تربیت کے مطابق، اپنی پرورش کے مطابق الزامات لگائے کہ یہ بندہ ماسٹر مائنڈ ہے، یہ اپنی بیٹی کی اس نے 3 دفعہ جو ہے وہ
بیچا ہے، پتہ نہیں کیا کہ جس طرح کی زبان وہ استعمال کرتی ہیں۔ بہرحال RJ مہوش صاحبہ کی یہ ساری باتیں سن کے مجھے نہیں لگا کہ یہ ان کے فادر نے کوئی بھی دھمکیاں دی ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی بات ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ جو ویڈیو تبسم صاحبہ نے شیئر کی ہے اس چیز کا صرف یہ بدلہ لینے آئی ہوئی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ میں نے ابھی ان کے فادر کو ہی ٹارچر کرنا ہے، اسی پہ ہی بات کرنی ہے، کیونکہ میں اگر اس پہ بات کرتی ہوں تو پھر وہاں سے وہ ویڈیو بناتی ہوں اور پھر ہم لوگوں کا جو گیم ہے یہ چلتا ہے۔ دونوں عورتوں میں سے کسی عورت کو بھی ایک ٹکے کا فرق نہیں پڑتا کہ ان کے ماں باپ کی عزتیں خراب ہو رہی ہیں، ان کے بچوں کے فیوچر خراب ہو رہے ہیں۔ کسی عورت کو کوئی مطلب RJ مہوش صاحبہ تو چلو پھر بھی ہم مان لیتے ہیں، انہوں نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، وہ ایک جاہل خاتون ہے، لیکن تبسم صاحبہ بھی پڑھی لکھی جاہل خاتون ہی ہیں، اور وہ یہ سب کچھ صرف اور صرف فیم کے لیے اور ڈالرز کے لیے کر رہی ہیں۔ وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہیں تاکہ ان کی ویڈیوز جھگڑے والی اور لڑائیوں والی جو ہے وہ جلد از جلد اوپر جائیں اور پھر وہ یوٹیوب سے ڈالر کمائیں۔ اور مجھے تو حیرانی اس چیز کی ہوتی ہے کہ یہ دونوں عورتیں اچھی خاصی عمر کی ہیں، تبسم صاحبہ کے فیس سے بھی پتہ چلتا ہے، اور اس کے باوجود یہ RJ مہوش صاحبہ کو کہتی ہیں کہ بڈھی اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے القابات سے نوازتی ہیں، جبکہ RJ مہوش صاحبہ بھی کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے ہیں، انہوں نے بھی اسے بوڑھی بطخ کا خطاب دے دیا ہے۔ اور ہم تو یہ سوچتے تھے کہ RJ مہوش صاحبہ ہی صرف اس طرح کے الفاظ استعمال کرتی ہیں، سونے اٹھنے والے، اور مطلب جس طرح کے وہ الفاظ استعمال کرتی رہتی ہیں مسلسل، لیکن یہ ہماری غلط فہمی تھی۔ ہماری غلط فہمی جو ہے وہ تبسم صاحبہ نے دور کر دی ہے، ان سے بھی زیادہ گھٹیا گھٹیا الفاظ استعمال کر کے۔ ان لوگوں نے یوٹیوب کو اپنا وہی گھر بنا دیا ہے جدھر سے یہ اپنے اپنے کاروبار کرتی ہیں۔ یوٹیوب کو وہی جگہ بنا دی ہے جدھر سے یہ بیٹھ کے دونوں عورتیں کاروبار کرتی ہیں۔ یوٹیوب پہ گند انہوں نے مچایا ہوا ہے۔ اب ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہ گند دیکھنا چھوڑ دیں اور اس گند کو زیادہ سے زیادہ جو ہے رپورٹیں کریں۔ بے شک رپورٹ کرنے سے ان دونوں عورتوں کے چینل بند نہیں ہوں گے، بالکل بھی بند نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہوگا کہ کم از کم ان کے پاس ایک ای میل جائے گی، اور جس سے ان کو ان کی اوقات پتہ چل جائے گی کہ لوگ ان سے کتنی نفرت کر رہے ہیں، کتنے زیادہ لوگ ان کو جو ہے رپورٹیں کر رہے ہیں۔ ان دونوں کچرا کنڈیوں کو کم از کم ایک دفعہ ہمیں آئینہ ضرور دکھانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی میری ویڈیو کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور بتائیے گا ضرور کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کیا یا نہیں کیا، کمنٹس میں یہ بات مجھے ضرور بتایا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کتنے لوگ میری ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں اور کتنے لوگ نہیں کر رہے، اور جو لوگ نہیں کر رہے وہ وجہ بھی بتا دیا کریں کہ ہم نے اس وجہ سے نہیں کیا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔